اب یہی نزلاتی کیفیت میں جو بخار شروع ہو جائیں اور بلغم پکنے لگیں، اس قسم کی حالتوں میں عموماً میں ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں جو بایوکیمک نسخہ ہے، اور وہ الا ماشاء اللہ ضرور اثر دکھاتا ہے۔ ایک ہے اس میں دوائی فیرومفاس، ایک ہے سلیشیا، ایک ہے کالی میور، اور ایک ہے کالی فوس۔ یہ عام طور پر یہ 4 دوائیں اکٹھی دینے سے مختلف قسم کی انفیکشنز قابو میں آ جاتی ہیں، اور ان دواؤں کا جو اثر ہے وہ بہت وسیع ہے، جسم کی تمام جھلیوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گردے کی انفیکشن کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مفید ہیں۔ تو بعض لوگوں کو گردے میں انفیکشن ہوتی ہے اور عام لوگ عام نزلہ سمجھ کے گلے کا علاج کر رہے ہیں، لیکن یہ دوائیں ہر جگہ چونکہ اثر دکھاتی ہیں، اس لیے وہ اللہ کے فضل سے یہ اکٹھی دینے سے خصوصیت سے بچوں میں بہت مفید ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کو گلے کے بخار ہوں، کالی میور رکھا ہے نا اس میں آپ نے، اور اگر گلے کے ٹونسلز بڑے ہوئے ہوں تو ساتھ کلکیریا فلور بھی ملا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ جو بایوکیمک دوائیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ عموماً ٹکیوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اس لیے میں عام طور پر نسخوں میں لکھتا ہوں 2 ٹکیاں۔ اگر 5 بھی چلی جائیں فی دوا تو کوئی نقصان نہیں، اگر 1 بھی شامل ہو جائے تو کافی ہے۔ اس لیے کچھ منہ میں جائے تسلی ہو، اس کے لیے میں 2 ٹکیاں کہتا ہوں۔ اگر 4-5 دوائیں ہوں تو ان کی 5 دواؤں کی 10 ٹکیاں بن جاتی ہیں، اور منہ بھر جاتا ہے، اس سے انسان آہستہ آہستہ چوس لے۔ یہ اگر بار بار دی جائیں تو اللہ کے فضل سے بہت سی انفیکشنز آگے بڑھنے سے پہلے ہی قابو آ جاتی ہیں اور جسم کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بچوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب یہ گلے کی خرابی ہو تو سب سے مشکل بیماری ہے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ رات کو بڑھتی ہے اور صبح بچہ طبیعت بہتر محسوس کرتا ہے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ چلو شکر ہے اب اتر گیا بخار۔ اس کے ساتھ وہ کیلپول بھی دیتے ہیں اور ایسپرین بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مریض بہتر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ دوائیں جو کیلپول یا ایسپرین وغیرہ ہیں، یہ پسینوں کے ذریعے اس کا زہریلا مادہ خارج کر دیتی ہیں، اور وقتی طور پر جسم بہتری محسوس کرتا ہے، لیکن جہاں تک زہر پیدا کرنے والے مادے ہیں ان کو نہیں مارتی، اس لیے اگلی رات وہ پہلے سے بڑھ کر شدت سے حملہ کرتے ہیں، اور ایسے بچے کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 2-3 راتوں میں پھر دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ چھاتی بھرنی شروع ہو جاتی ہے گندگی سے اور سانس کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایسپرین اور کیلپول وغیرہ نہ استعمال کی جائیں۔ ماؤں کو چونکہ شوق ہوتا ہے جلدی آرام نظر آئے، وہ رکتی نہیں اور کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیتی ہیں، اور جب بھی میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فائدہ ہوا تھا پھر نہیں ہوا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کچھ اور ہو رہا ہے ساتھ۔ پوچھنے پہ الا ماشاء اللہ اکثر یہی کہانی نکلتی ہے کہ ساتھ انہوں نے مزید تسلی کے لیے ایسپرین یا کیلپول وغیرہ شروع کر دی تھی۔ جو نہیں دیتے ان کے مریض کی حالت سچی حالت ہوتی ہے، جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر مرض بڑھ رہی ہے تو ان کی تشویش برحق ہے، پھر وہ ڈاکٹر کو تنگ کریں گے کہ بڑھ رہی ہے ٹھیک نہیں ہوئی، اور اگر وہ ان دواؤں سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیں اور مرض اندر باقی رہے تو وقت پر پھر ڈاکٹر کو بھی نہیں بتاتے، صبح پوچھیں کہ شکر ہے اب ٹھیک ہے، اور دوسرے دن پھر اور خطرناک۔ اس لیے عام طور پر یہ اصول پیش نظر رکھیں، یہ دوائیں بڑا مریض ہو یا چھوٹا ہو، اگر نزلہ اپنے پیچھے کچھ ایسے جراثیم چھوڑ جائے جو بخار پیدا کر دیں اور دن بدن حالت خراب ہو، اس میں یہ دوائیں بار بار دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔